شریف نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش یہی ہے، ہر انسان کی تمنا یہی کہ رب العالمین سے ملاقات کرے، تو کیا کرے گا؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کوئی انسان اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ انسان اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو پارٹنرشپ نہ بنائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار وہی انسان کرے گا، اللہ رب العالمین سے ملاقات وہی انسان کرے گا جو انسان عمل صالح اچھا عمل کرے گا، اللہ کی عبادات میں کسی کو پارٹنرشپ نہیں بنائے گا۔ آپ دیکھیے آج انسان قدم قدم پر شرکیات کرتا ہے، سجدہ کہیں اور کرتا ہے، ماتھا کہیں اور ٹیکتا ہے، اولاد کسی سے اور مانگتا ہے، حاجت روا مشرک غصہ۔ آج ہر انسان جو روحانی غذا ہے ہم دوسروں سے حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہر انسان پریشان ہے، مالدار پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ مالدار پریشان ہے کہ بڑا مالدار بن جائے، غریب بھی پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزی نہیں دیتا ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہیں کیا، لہم الامن، اسی انسان کی لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی انسان ہدایت پر ہے۔ امن کس کے لیے؟ سکون کس کے لیے؟ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں سکون ملے، ہمیں امن ملے، شانتی ملے، لیکن شانتی کس انسان کے لیے ہے؟ جو انسان ایک رب پر ایمان لاتا ہے، ایک رب کی بات کرتا ہے، ایک رب کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، ایک رب کو سب کچھ اپنا حاجت روا، امیر نواز، غریب نواز، بندہ پرور سب کچھ اللہ کو مانتا ہے، اسی انسان کے لیے امن ہے، اور وہی انسان ہدایت پر ہے۔ ہدایت پر وہی انسان ہے جو ایک رب کو مانتا ہے۔ ہر انسان ہدایت نہیں ہے، اور ہر انسان کو ہدایت آسانی سے نہیں ملے گی۔ ان اللہ یہدی من ینیب، اللہ کہتا ہے کہ ہم اسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں جو میری طرف رجوع کرے، پلٹے، بار بار میری طرف آئے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سے فرماتا ہے کہ جو انسان میرے راستے میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے دے، جنت کا راستہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ گھر بیٹھ کر کے ہم کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ آج دیکھیے اب ہمارے بھائیوں کی شکایت یہ ہوگی کہ ہم تو پریشان ہیں، ہماری پریشانی دور کیسے ہوگی؟ بہت سارے بھائیوں کی شکایت ہوگی کہ ہم مومن ہیں تو ایک پرست، ہماری پریشانی دور کیسے ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ جو شیخ آپ کو بار بار درس دے رہے ہیں عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، سب سے اہم چیز ہے ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ عقیدہ کیسے درست ہوگا؟ دیکھیے آج ہم نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر کوئی عالم یہ ترجمہ کرے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو کیا ترجمہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح۔ اور اگزامپل، کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کیا کہے؟ آپ کی بھی بیوی ہوں۔ روٹی جل گئی کوئی بات نہیں، سونا چاندی چوری ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن جس دن محترمہ نے، بیگم نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، ٹوٹل بات ہو جائے گی۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب دنیا کے اندر ایک شوہر، ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ پارٹنرشپ کو معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان شرک کی حالت میں، کنڈیشن میں مرتا ہے تو اس کے لیے کوئی معافی ہے ہی نہیں، کوئی بخشش نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، اور سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورت کے اندر کہ اللہ کے جو لوگ جن لوگوں نے شرک کیا، ایسے لوگ انسان کے لیے جہنم ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق، گندی مخلوق ہے شرک کرنے والے انسان۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ شرک کرنے والا انسان جو ہوتا ہے یہ سور، کتے سے بھی زیادہ ناپاک غلیظ ہوتا ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر ہر نسل کے جاندار کو سوار کیا تھا، سور، کتوں، ہر نسل کے جاندار کو، لیکن اپنے بیٹے اور بیوی کو سوار نہیں کیا تھا۔ ان کے اپنے بیٹے اور بیوی کو سوار نہیں کیا تھا کشتی پر، وہ شرک کرنے والے تھے۔ دیکھیے شرک کا کتنا بڑا انجام ہے کہ شرک کرنے والا انسان، اس کا دل جو ہوتا ہے کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک غلیظ ہوتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو شرک سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں مثال دینے کے لیے کہ غریب نواز، امیر نواز، بندہ پرور اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں شانتی ملے، امن ملے، سکون ملے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں جو پریشانی پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے اور مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ہمیں پریشانی آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد اللہ پہ کانفیڈنس کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جو توحید والے ہوتے ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو مومن ہیں، ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. جب مومن بندے کی آزمائش ہو تو اس کی آزمائش کی وجہ سے اس مومن بندے کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے، بندے کی طرف اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو بکھر جاتا ہے، کہیں ماتھا اور ٹیکتا، اولاد کہیں اور مانگتا ہے، مصیبتوں کے لیے دھاگا، تعویذ، گنڈے وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے. شرکیات کرتے ہیں آج کے مسلمان. دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقین جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ، میرا خالق، مالک، رزاق، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، امیر نواز، غریب نواز، بندہ پر اللہ تعالیٰ، جس کا عقیدہ ایمان یہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا. رب کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم تمہارے پاس تمہارے رب العالمین کی طرف سے جنت کی خوشخبری لے کر کے آئے. جنت کی بشارت ہر انسان کو نہیں ملتی ہے، جنت کی بشارت اسی انسان کو ملتی ہے جس کا ایمان، عقیدہ توحید درست ہو، دین پر استقامت اختیار کرتا ہے. ہماری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو نیک عمل کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو پارٹنرشپ نہ بنائیں. آخر میں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.